when a woman actually gets beyond 45 let's say or 50, جب اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, جب کیئر کی بھی ضرورت ہوگی, وہ کیئر تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہوگا, لیکن ابھی جب وہ اپنی وہ جو نیچرل ایک جو بھی اس کو تھی ملی ہوئی اللہ کی طرف سے, وہ بیوٹی بھی لوز کر چکی ہوگی تقریباً, اور پیپل دوست جو ہک اپ کلچر کی وہ عادی تھی, اور لوگ بھی عادی ہیں, اور معاشرہ بھی وہ اس کے لیے اب اس کے لیے اتنے زیادہ آپشنز نہیں ہیں. ایک لونلینس, اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے ماں باپ ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, اور بھی میں نے باہر بھی دیکھا ہے, the more you age نا, جب آپ 50s 55 یا اس سے اوپر چلے 60 پہ پہنچ جاتے ہیں, دادا دادی کو کیوں پوتے پوتیاں اتنے اچھے لگتے ہیں. I have seen that with my grandparents, کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے سارے ماموں باہر چلے گئے ہوئے تھے, تو میرے میٹرنل گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا وہ اکیلے تھے, and I was living with them somehow, کیونکہ میں جاب کر رہا تھا اسلام آباد میں ایسی جگہ پہ. I could see کہ جب بھی کسی نے آنا ہوتا تھا نا باہر سے بچوں کے ساتھ, my grandfather, maternal grandfather, نانا, he used to get so, he was light, یعنی ان کے چہرے پہ خوشی, اور لگتا اچھا ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی, ہر چیز بھیجا جا رہی تھی, لیکن the moment that the things that he used to cherish most was his children and the grandchildren around them. This will go away if you will live like this hook up culture. And there are so many other things, you know, آپ جیسے جیسے ایج کرتے ہو آپ کو ایموشنل کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور فزیکل کی, ہر طرح کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو بانڈ ہے نا وہ مودہ اور رحمہ والا میاں بیوی کے بیچ میں جو ہوتا ہے, دیٹ کمز ان پلے دیئر بیسیکلی, یو نو, جب آپ بہت عرصے بعد ساتھ ہی رہتے ہو, پورا ہمیشہ تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے, لیکن وہاں پہ بہت شدت سے ظاہر ہوتا ہے جب آپ کی فزیکل اٹریکشن نہیں ہوتی, اینڈ یو لو ایچ ادر فار اے لاٹ مینی ادر ریزنز ناؤ. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بالکل جیسا نشے میں ہوتا ہے, آپ سٹارٹ سگریٹ سے کرتے ہو, لیکن وہ بگڑتا اسی طرح آپ ویری گڈ انالوجی, بگڑتا پھر وہ ہومو سیکشول ہو جاتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں اب تو پتہ نہیں کیا ہوتے جا رہے ہیں, اب تو اسے بھی اللہ معاف کرے. ایگزیکٹلی اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپل کی آپ بات کر رہے تھے نا, ویسٹ میں یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن کا ڈکلائن اور ان کا وری ہونا اس حوالے سے, جو کہ آپ اسٹڈیز وغیرہ مینشن کر رہے ہیں نا, تو یہ تو پریکٹیکلی ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے آلریڈی. اچھا, اس میں جو زیاوی ہم بات کر رہے تھے, جو ہمارا ٹاپک بھی ہے بیسیکلی, کہ ہم کیسے اور ہم جو شکار ہونے لگ گئے ہیں اس کلچرل انویژن کا. اچھا معذرت بات کر رہا ہوں, ہم نہ صرف شکار ہو رہے ہیں, وہ جیسے آپ نے بالی ووڈ کا بھی ذکر کیا, ہالی ووڈ کا بھی کیا, ہم ایک اسٹیپ آگے بھی نکل گئے ہیں, بلکہ ہم نے قدم کے ساتھ قدم ملا لیا, یعنی کہ ہم ان کے ہاں بالکل ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہنے یہ لگا تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ سب سے پہلا قصور اگر آپ دیکھیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم شکار ہو رہے ہیں, ہمارا اپنا ہے سب سے پہلا قصور. ہمیں تو موسٹ پاورفل چیز ملی ہوئی ہے, دیٹ از موجود, دیٹ از پریزنٹ, دیٹ از قرآن. قرآن اٹ سیلف بھی یہ کہتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے 5 چیزوں کی بات کی تھی کہ جو قرآن کے 5 حقوق ہیں, کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پہ بلیو کیا جائے, اس پہ عمل کیا جائے, اور اس کو پریچ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے, اللہ اکبر, میں آئی آفن مینشن دس, اس آیت پہ آنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 آیات اور پہلے پڑھ کے سنا دوں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ کیا وجوہات ہیں, اور مین وجہ اینڈ میں اس آیت میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ سورۃ الفرقان کی جو میں آپ کو پڑھ کے سنا لگا ہوں, یہ آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یعنی اس دن ظالم جو ہے نا, ظالم وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ناکام ہو گیا دنیا کے ٹیسٹ میں, جو ان چیزوں کا شکار ہو گیا, اس اپنے کلچر اپنی آئیڈینٹی کو اس نے کھو دیا ہوا تھا, فیل ہو گیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن ظالم جو ہوگا نا, جو ناانصاف تھا اور فیل ہوا ہوا, وہ اپنے ہاتھ چبائے گا. ہاتھ کب چباتا ہے بندہ, یا کوئی ایون کوئی بھی ہاتھ کب چباتا ہے, جب اس کے نا بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ مارا ہوا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن جس دن ظالم نا اپنے ہاتھ چبائے گا, یقول یا لیتنی اتخذت, بلکہ سوری اس سے پہلے ہے, وہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رسول کی تعلیمات پہ عمل کر کے ان کے ساتھ چلا ہوا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اللہ تعالیٰ ایک وجہ بتا رہے ہیں, وہ کہے گا وہ اس نا ریگریٹ, شدت قسم کی ریگریٹ کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈز کوٹ کیے ہیں, فیوچر کی نیوز بتائی ہے, کہے گا یا ویلتا لیتنی, ہائے میری شامت, ہائے میری شامت, اس طرح کر کے وہ کہے گا. اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں نے کیوں ایسا کیا
میں نے کیوں فلانے بندے کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا, میں نے وہ اس کمپنی میں کیوں بیٹھتا تھا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, بے شک یقیناً اس نے نا مجھے بھٹکا دیا, اس کمپنی نے, اس دوست نے بھٹکا دیا نصیحت سے, اس ذکر سے جو نصیحت تھی جو میرے لیے کامیابی کا ایک وہ تھا, مشعل تھی, اس کے بعد کہ میرے پاس وہ آ گئی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا ہے اس دن. اچھا, چھوڑ دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو آگے آیت کوٹ کی ہے, فیوچر کی نیوز ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ آیت اتنی بڑی ہے, اتنی اسٹرانگ ہے, اینڈ کوئی بھی ہم نہیں چاہتا کہ ہم پہ یہ اپلائی ہو قیامت کے دن. وقال الرسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کمپلین کریں گے اس دن کہ یا رب ان قوم اتخذوا, میری قوم نے قرآن کو مہجورا, قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا. جا بھائی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا قصور ہمارا اپنا ہے, سب سے پہلا ہمارا مسئلہ ہے. ہم نے موسٹ پاورفل چیز جو مسلمانوں کو ترقیوں کی منازل اوپر لیول سے اوپر لے جاتی ہے, اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس کہ اگر تم کتاب اللہ اور میری سنت سے جڑے رہو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا دنیا میں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہر ایسپیکٹ میں. اب قرآن کو چھوڑنے کا بہت لمبا معنی ہے, وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کر رہا. ہر جس طرح سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا, آپ قرآن پہ اگر عمل نہیں کر رہے, آپ کو رائٹس بتائے تھے وہ سارے رائٹس چھوڑے, آپ قرآن سے گائیڈنس نہیں لے رہے, آپ ان ساری ازمس قسمس کا شکار ہو رہے ہیں اور کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پستیوں کے گہرائیوں میں جاتے جائیں گے. آپ مجھے پتا کیا اصل میں نا ہمارا کام تھا قرآن دوسروں تک لے کے جانا, اللہ ہم نے خود ہی چھوڑ دیا مہجورا. ہمارا کام تھا, وہ جب یہ آیت پڑھی تھی میں نے سورہ آل عمران کی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم نے قرآن ان کی طرف لے جانا تھا, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی اسائن کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ مجھ سے ایک بھی آیت اگر لے جاتے ہو لے جاؤ. ہم نے بجائے کہ دوسروں تک دین پہنچاتے, ہم نے خود بھی چھوڑ کے انہی کے طریقے اپنانے شروع کر دیے. اور ان میں سے جو لوگ اس خزانے کو بائی اینی چانس پا لیتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے, دے ریڈیلی ایکسیپٹ اٹ, they excel in delving into the depth of Quran, learning it and then اس معاشرے میں رہتے ہوئے, اس معاشرے میں رہتے ہوئے پتہ ہے اس کو قرآن کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی پیاسا صحرا میں ہوتا ہے. وہ جس طرح وہ قرآن اور جب ان کو ملتا ہے نا, وہ ایسے اس کو پی جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ان کو نا کوئی پیاس ان کی بجھ رہی ہے. اور ہم لوگ ہیں جو قدر نہیں کرتے. تو ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ we have come to that state.